قرآن مجید کا سورہ نمبر 11 سورہ ہود۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم اور مضبوط بنائی گئی ہیں اور پھر تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یہ اس کی طرف سے ہے جو بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت بندگی نہ کرو۔ بلا شبہ میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ وہ تمہیں مقررہ مدت تک زندگی کے اچھے فوائد سے بہرہ مند کرے گا، اور ہر صاحب فضل زیادہ عمل کرنے والے کو اس کے درجے کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ منافق لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں تاکہ اس اللہ یا رسول سے چھپ جائیں، مگر یاد رکھو جب یہ لوگ اپنے سارے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں تو تب بھی وہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ بے شک وہ ان رازوں سے بھی خوب واقف ہے جو سینوں کے اندر ہے۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جانور نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے اور اس کے سونپے جانے گم رہنے کی جگہ کہاں ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں محفوظ ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ ضرور کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اگر ہم ان پر عذاب نازل کرنے میں ایک مقررہ مدت تک تاخیر بھی کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ کون سی چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ یاد رکھو جس دن ان پر وہ عذاب آئے گا تو پھر اسے پھیرا نہ جا سکے گا، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، کسی نعمت سے نوازیں اور پھر اسے اس سے چھین لیں تو وہ بڑا مایوس اور بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم کسی سختی و تکلیف کے پہنچنے کے بعد کسی نعمت و راحت کا مزہ چکھائیں تو غافل ہو کر کہہ اٹھتا ہے کہ میری تمام برائیاں چلی گئیں، دکھ درد دور ہو گئے۔ بالیقین وہ انسان بڑا خوش ہونے والا، بڑا اترانے والا ہے۔ مگر ہاں، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہی وہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ تنگ ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہی ہر چیز پر نگہباں ہے۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور بے شک اللہ کے سوا جس کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ اے مسلمانوں، اب اگر وہ کفار تمہاری دعوت پر لبیک نہ کہیں تو پھر سمجھ لو کہ جو کچھ قرآن نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کے علم و قدرت سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اے کفار بتاؤ، کیا اب اسلام لاؤ گے اور یہ حقیقت تسلیم کرو گے؟
اور جو صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں تو ہم انہیں ان کی سعی و عمل کی پوری جزا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی زندگی میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ سب اکارت ہو جائے گا، اور وہ جو کچھ کرتے تھے وہ سب باطل ہو جائے گا۔ کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے اپنی صداقت کی کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہے اور جس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہے جو اسی کا جز ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب توریت بھی رحمت اور رہنمائی کے طور پر آ چکی ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے، یہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ اور جو مختلف گروہوں میں سے اس کا انکار کرے گا اس کی وعدہ گاہ آتش دوزخ ہے۔ خبردار تم اس کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، مگر اکثر لوگ حق پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ خبردار ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کی راہ سے اس کے بندوں کو روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے اور نہ خدا کے علاوہ ان کا کوئی مددگار اور کارساز تھا۔ ان کو 2 گنا عذاب ہوگا، کیونکہ یہ نہ حق بات سن سکتے تھے اور نہ حقیقت دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا، اور وہ خلاف حق جو افطرا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گئے۔ بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور عز و نیاز کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور جھک گئے، یہی لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور دوسرا آنکھ اور کان والا۔ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا، لوگو میں تمہیں کھلا ہوا عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ورنہ میں تمہارے بارے میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، اے نوح ہم تو تمہیں اس کے سوا کچھ نہیں دیکھتے کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ ہم میں سے بالکل رذیل لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی بے سمجھے سوچے سرسری رائے سے کی ہے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی برتری نہیں دیکھتے بلکہ تم لوگوں کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت بھی عطا فرمائی ہے جو تمہیں سجائی نہیں دیتی، تو کیا ہم زبردستی اسے تمہارے اوپر مسلط کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اے میری قوم میں اس تبلیغ حق پر تم سے کوئی مالی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نگاہ میں جس قدر پست ہوں میں ان کو اپنے پاس سے نکال نہیں سکتا، بے شک وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہیں، البتہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت سے کام لینے والے لوگ ہو۔ اے میری قوم اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے اور نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا، اے نوح تم نے ہم سے بحث و تکرار کی ہے اور بہت کر لی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب ہمارے پاس لاؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نوح نے کہا، وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا جب چاہے گا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔
اگر اللہ تمہیں گمراہی میں چھوڑ دینا چاہے اور اس طرح تمہیں ہلاک کرنا چاہے تو میں جس قدر تمہیں نصیحت کرنا چاہوں میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ تو کہیے اگر میں نے یہ گھڑا ہے تو اس جرم کا وبال مجھ پر ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں. اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ ان لوگوں کے سوا جو ایمان لا چکے ہیں تمہاری قوم میں سے اور کوئی ایمان نہ لائے گا، بس تم اس پر غمگین نہ ہو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. اور ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات سفارش نہ کرنا، کیونکہ یقیناً یہ سب لوگ غرق ہو جانے والے ہیں. چنانچہ نوح کشتی بنانے لگے اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے. تو نوح کہتے اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل کنا ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو نر و مادہ کو اس کشتی میں سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بجز ان کے جن کی ہلاکت کی بات پہلے طے ہو چکی ہے نیز ان کو بھی سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں. اور بہت ہی تھوڑے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے سہارے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی. بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اور وہ کشتی انہیں ایسی موجوں لہروں میں سے لیے جا رہی تھی جو پہاڑوں جیسی تھی. اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کہ الگ ایک گوشے میں کھڑا تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا. نوح نے کہا بیٹا آج اللہ کے امر عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ اللہ رحم فرمائے. اور پھر اچانک ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، بس وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. اور ارشاد ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا. اور پانی اتر گیا اور معاملہ طے کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی. اور کہا گیا ہلاکت ہو ظلم کرنے والوں کے لیے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تو مجسم عمل بد ہے. بس جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. عرض کیا اے میرے پروردگار میں اس بات سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ارشاد ہوا اے نوح اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہو تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، یا با الفاظ مناسب تمہارے ساتھ والوں سے پیدا ہونے والی نسلوں پر. اور تمہارے بعد کچھ ایسے گروہ بھی ہوں گے جنہیں ہم کچھ مدت کے لیے دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر انجام کار انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قصہ ان غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا تفصیلی علم تھا اور نہ آپ کی قوم کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تم محض افترا پردازی کر رہے ہو. اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مالی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم
اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا، اور میری دعوت سے جرم کرتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم آپ کی بات تسلیم کرنے والے ہیں۔ ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے آپ کو کچھ دماغی نقصان پہنچا دیا ہے۔ انہوں ہود نے ان لوگوں کو کہا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم نے حقیقی خدا کو چھوڑ کر اس کا شریک بنا رکھا ہے۔ تم سب مل کر میرے خلاف اپنی تدبیریں کر لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ کوئی بھی چلنے پھرنے والا ایسا جاندار نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو۔ یقیناً میرا پروردگار عدل و انصاف کی سیدھی راہ پر ہے۔ اس پر بھی اگر تم روگردانی کرو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور حجت تمام کر دی ہے۔ اب اگر تم نے یہ پیغام قبول نہ کیا تو میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان و نگراں ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی خاص رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ ہے قوم عاد جس نے جان بوجھ کر اپنے پروردگار کی آیتوں نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور دشمن حق کی اطاعت کی۔ اس کی پاداش میں اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، سو ہلاکت و بربادی ہے ہود کی قوم عاد کے لیے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، لہذا اس سے مغفرت طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار قریب بھی ہے اور مجیب دعاؤں کا قبول کرنے والا بھی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان معبودوں کی پرستش نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے؟ اور ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی خاص رحمت بھی عطا فرمائی ہے تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے خسارے میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک خاص نشانی معجزہ ہے، بس اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین سے کھائے، اور خبردار اسے کسی قسم کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ بہت جلد عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ بس ان لوگوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی، اسے مار ڈالا۔ تب صالح نے کہا کہ اب 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، کھا پی لو، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے۔ بس جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک پروردگار بڑا طاقتور، بڑا زبردست ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک زوردار کڑک نے آ پکڑا، وہ اس طرح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، آگاہ ہو کہ ہلاکت و بربادی ہے قوم سمود کے لیے۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور کہا، تم پر سلام۔ انہوں نے جواب میں کہا، تم پر بھی سلام۔ پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی خیال کیا اور دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔
انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی بیوی سارا پاس کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی۔ بس ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اس پر وہ کہنے لگی، ہائے میری مصیبت، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اے ابراہیم کے گھر والوں، بے شک وہ بڑا ستائش کیا ہوا ہے، بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور انہیں خوشخبری مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، بڑے نرم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے کہا، اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑ دے، تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ چکا ہے، یقیناً ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتادے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور تنگ دل ہو گئے اور کہا، بڑا سخت دن ہے۔ ان کی قوم کے لوگ نوخیز مہمانوں کی آمد کی خبر سن کر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ وہ پہلے ہی سے ایسی بدکاریوں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے مناسب اور پاکیزہ ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا مانس نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا یہ کہ میں کسی مضبوط پائے کا سہارا لے سکتا۔ تب انہوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، سوائے اپنی بیوی کے، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ اس بیوی پر وہی عذاب نازل ہونے والا ہے جو ان لوگوں پر نازل ہونے والا ہے، اور ان کے عذاب کا مقرر وقت صبح ہے۔ کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس سرزمین کو تہو بالا کر دیا اور اس پر سنگ گل یعنی پکی ہوئی مٹی کے پتھر مسلسل برسائے، جن میں سے ہر کنکر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان زدہ تھا، اور یہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ کفران نعمت اور غلط کاری سے عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب کو گھیر لے۔ اور اے میری قوم، عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں شر و فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا بقیہ حصہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، اور میں تم پر نگران و نگہباں نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نواز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے، یا اپنے اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ بس تم ہی عاقل و بردبار اور نیکوکار آدمی ہو۔ آپ نے کہا، میری قوم، مجھے غور کر کے بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے اپنی صداقت کی روشن دلیل رکھتا ہوں اور پھر اس نے اپنی بارگاہ سے مجھے اچھی روزی بھی دی ہو تو پھر کس طرح تبلیغ حق نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں خود ان کے خلاف چلوں۔ میں تو صرف اصلاح احوال چاہتا ہوں جہاں تک میرے بس میں ہے، اور میری توفیق تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف اپنے تمام معاملات میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ایسے کام کرو کہ جن کی پاداش میں تم پر بھی وہی آفت آ پڑے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آئی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، اور پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا پروردگار بڑا رحم کرنے والا، بڑا محبت کرنے والا ہے۔
ان لوگوں نے کہا اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو ان میں سے اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے اور تم ہم پر غالب نہیں ہو۔ آپ نے کہا اے میری قوم کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور ہے جسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے؟ یاد رکھو تم جو کچھ کر رہے ہو میرا پروردگار اس کا علمی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ اور اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ اور اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے اپنی خاص رحمت سے شعیب کو اور ان کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک خوفناک کڑک نے آ پکڑا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی آباد ہوئے ہی نہ تھے۔ آگاہ ہو ہلاکت و بربادی ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاکت تھی قوم سمود کے لیے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیوں، معجزات اور واضح سند عصا کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا بلکہ بالکل غلط تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اس طرح انہیں آتش دوزخ میں پہنچا دے گا۔ کیا ہی اترنے کی بری ہے وہ جگہ جہاں وہ اتارے جائیں گے۔ اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن دوزخ کیا ہی برا عطیہ ہے جو انہیں عطا کیا جائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان بستیوں میں سے کچھ تو اب تک قائم ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، بالکل اجڑ گئی ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا حکم عذاب آ گیا تو انہیں ان کے ان خداؤں نے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اور انہوں نے ان کی ہلاکت میں اضافے کے سوا اور کچھ نہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جب ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے، یعنی ان کے باشندوں کو ان کے ظلم و تعدی کی وجہ سے پکڑتا ہے، تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ بے شک اس بات میں عبرت کی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ سب کے پیش ہونے کا دن ہے، اور ہم اسے صرف ایک مدت کے پورا ہونے تک مؤخر کر رہے ہیں۔ تو اس خدا کی اجازت کے بغیر کوئی متنفس بات نہیں کر سکے گا۔ اس دن کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جب وہ دن آئے گا تو جو بدبخت ہیں وہ آتش دوزخ میں ہوں گے، ان کے لیے وہاں چیخنا چلانا ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار کچھ اور چاہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار قادر مختار ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہیں وہ بہشت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار کچھ اور چاہے۔ یہ وہ عطیہ ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی یہ مشرک لوگ عبادت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باطل پرست ہونے میں کسی شک میں نہ رہے۔ یہ اسی طرح قرآن عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کو ان کے نتائج اعمال کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرنا، تو کبھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ اس عذاب کے بارے میں تردد انگیز شک میں مبتلا ہے۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ بے شک جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں خدا اس سے پوری طرح باخبر ہے۔
بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، آپ خود اور وہ لوگ بھی جنہوں نے کفر و عصیاں سے توبہ کر لی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، راہ راست پر ثابت قدم رہے اور حد سے نہ بڑھے۔ یقین کرو کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور خبردار ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ ان کی طرح تمہیں بھی آتش دوزخ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن کے دونوں کناروں صبح و شام اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان قوموں اور نسلوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، معدود چند افراد کے سوا جن کو ہم نے نجات دی تھی، ایسے سمجھدار اور نیکوکار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، اور ظالم لوگ تو اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو ان کو دی گئی تھی، اور یہ سب لوگ مجرم تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم کر کے ناحق بستیوں کو ہلاک کر دے، جبکہ ان کے باشندے نیکوکار اور اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار زبردستی چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت گروہ بنا دیتا، مگر اپنی حکمت کاملہ سے اس نے ایسا نہیں کیا، لہذا یہ لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے اس کے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار رحم فرمائے، اور اسی رحمت کے لیے تو ان کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو تمام جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبروں کے قصوں میں سے یہ سب قصے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کر دیں، اور پھر ان قصوں کے اندر تمہارے پاس حق آ گیا، اور اہل ایمان کے لیے پند و موعظہ اور نصیحت و یاد دہانی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ اور اپنے طور پر کام کرو، اور ہم اپنی جگہ اور اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، تم بھی نتیجے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ ہی سے مخصوص ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات کی بازگشت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کرے اور اسی پر بھروسہ کرے، اور آپ کا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔